بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج مجھے دل تھا کہ یہ ایک اللہ میاں کا نام کا جف جو ہے میں اس کو شیئر کروں، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہم کیوں نہ ذرا ریکال کر لیں اپنا توحید کا عقیدہ بھی، تو اور جو ہم سب بھی، اور جس کو کوئی جاننا چاہے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تو ذرا اس کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ تو ہمارا بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے، جس کا لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جانا، اور دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے اس کے پروردگار کو ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبران کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کوئی عاقل اور سمجھدار شک نہیں کر سکتا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا ہے۔ یہ جو مکان نظر آتا ہے کسی معمار کا بنایا ہوا ہے، یہ جو گھڑی چل رہی ہے کسی کارخانے میں بنی ہے، اور اس کارخانے کا اس کو کوئی چلانے والا بھی ہے۔ کوئی مکان خود بخود نہیں بنا، کوئی گھڑی خود بخود نہیں بنتی، کوئی کارخانہ خود بخود نہیں چلتا۔ پھر دنیا کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو نامعلوم وقت سے اب تک ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے چل سکتا ہے؟ زمین ایک خاص وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوا۔ ستارے اپنے وقت پر ابھر آتے ہیں اور اپنے وقت پر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی رفتار نہیں بھولتے۔ اور قرآن پاک میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کیا کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ویری ٹرو۔ سورج اپنے مدار پر چکر لگا رہا ہے، چاند اپنے مدار میں ہے، نہ سورج اپنے مدار سے ہٹتا ہے، نہ چاند سورج کی طرف کھنچ کر جاتا ہے، نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات آتے آتے رک جائے، اور نہ کبھی یہ کہ دن جاتے جاتے رہ جائے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں اس کی حقیقت کو بھی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ قدرت کا یہ کارخانہ اسی نظام ضبط کے ساتھ ایک نامعلوم مدت سے مسلسل چل رہا ہے۔ کیا عقل مانتی ہے کہ اتنا بڑا نظام اتنی مدت سے مسلسل بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ ظاہر ہے عقل یہ نہیں مان سکتی۔ اس لیے خود یہ کائنات، دن رات، چاند سورج اور زمین و آسمان کا یہ نظم و ضبط اللہ کے وجود کا بین ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس کی اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سوچو، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس پر یقین کر لو، شک و شبہ میں مت پڑو۔ نظام کائنات کی یہ گواہی ایک عقل دلیل ہے۔ اس دلیل کے بارے میں اللہ کو ماننا انسانی فطرت کی آواز ہے، اور انسان کی روح کو ایک خالق کائنات کے ماننے اور اس کی عبادت کرنے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اس لیے انسانیت کے ہر دور میں مذہب سے مہذب اور وحشی سے وحشی قوموں نے کسی نہ کسی صورت میں ایک عظیم ذات کا اعتراف کیا ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والے
وحشی اقوام جن کی فکری سطح بہت کم تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس کر بے اختیار اپنے بنانے والے کو ہی پکار اٹھتا ہے۔ یہ پکار انسان کی اصلی فطرت ہے، اور یہ فطرت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جس طرح یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی واضح اور یقینی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ انسانی عقل خود اپنی سوچ میں اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اس دنیا کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا۔ ایک کشمکش شروع ہو جاتی اور اس کھینچا تانی میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان دونوں یعنی کہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں صاف صاف بتائی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا، یہ دنیا نہیں ہوگی بھی تو اللہ ہوگا۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے اور وہی اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی تب بھی وہ ہوگا اور انسانوں کو جزا و سزا دے گا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر ایک چیز اس کی ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا اور نہ بچے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ اور اس کی جو ہے اس کو ایکسپلین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورہ اخلاص میں بیان کر دیا ہے کہ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کرو۔ اور یہ جو اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے، سوری۔ یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں جو سورہ فاتحہ ہے وہ دیکھیں آپ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا سا راستہ دکھا دے، ایسا راستہ ان لوگوں کا راستے پہ ہمیں چلا جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے غضب کیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوں۔ تو اس سے ہمارا پروردگار جو ہے وہ اس عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، اور اس کا حکم ماننا چاہیے، کسی اور کو حکم دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس یہ ہمارے لیے ہمارا ایک بہت بڑا مسلمان ہونے کا پہلا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم صفات باری تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔